اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے، تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسانی دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ سبحان اللہ، یہ معاشرے کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب توجہ کریں کہ عدل کرنے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس علاقے میں، جس خطے میں عدل کا نظام ہو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، وہاں لوگ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں ہی صومالیہ ہے، اب 100% لوگ وہاں مسلمان ہیں، لیکن لوگوں کی عزت، مال، جان وہاں حفاظت میں نہیں ہے، تو اس لیے لوگ وہاں کے ہی رہنا پسند نہیں کرتے، یعنی صومالیہ کے لوگ ہی صومالیہ میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اور خطہ کتنا مضبوط ہے، کتنا خوبصورت ہے، لیکن وہاں عدل نہیں، عدل کا نظام نہیں ہے، لوگ چاہے مسلمان ہوں۔ اب کونگو دیکھ لیں، وہ عیسائی ہیں، وہاں بھی عدل نہیں ہے، وہ بیچارے غربت کے دن گزار رہے ہیں۔ زمبابوے دیکھ لیں، وہاں کے لوگ بھی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ غربت آ جائے تو لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں ڈکیٹیاں نہیں کرتے، جس جگہ چوری ڈکیٹی ہوتی ہو وہاں غربت آتی ہے۔ اور ویسے بھی جو غریب لوگ ہیں وہ کب چوری کرتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں، وہ کوئی چوری کرتے ہیں؟ وہ بیچارے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، خوف سے زندگی گزارتے ہیں۔ غریب لوگ چوری نہیں کرتے، یہ برے کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب جو صومالیہ کے سمندر سے بیڑے لوٹتے ہیں، آپ بتائیں کیا وہ غریب ہیں؟ وہاں لوگ کیوں نہیں کاروبار کر سکتے؟ بڑے بڑے ممالک وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تحفظ نہیں ہے۔ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں لوگ کے عزت، مال، جان کی حفاظت نہ ہو۔ اس لیے دین اسلام نے قانون کے معاملے میں بڑی سختی کی ہے، یہاں تک کہ اگر چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان کا ہاتھ کٹا ہے، باقی سارے انسان محفوظ ہو گئے، سبھی کی عزت، مال، جان سب محفوظ ہو گئی۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنا مال کمانے کی خاطر کہ لوگ غربت کے مارے چوریاں کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بڑے لوگ غریب ہیں، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کسی نے چوری کی ہو، وہ بیچارے ڈرتے ہیں۔ جہاں دو نمبری ہو، جہاں لوٹنے والوں کا بڑا آدمی سہارا بنتا ہے، وہاں غربت ہی آتی ہے، وہاں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی عزت، مال، جان، یہ تین چیزیں مین ہیں، عزت، مال اور جان۔ ان کی حفاظت کا کوئی بھی ذمہ لے لے تو لوگ وہاں خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے عدل کا، احسان کرنے کا اس کے بعد حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم احسان کرو۔ احسان سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے، وہ بیچارے کے آنے والے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، آگے ہے خاندانی نظام، فیملی سسٹم۔ جس کا فیملی سسٹم درست ہوتا ہے وہ انسان کاروبار میں دل لگاتا ہے، اس کا کاروبار میں دل لگتا ہے۔
کاروبار سے تھکا ہوا انسان جب گھر لوٹتا ہے تو گھر آ کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے مسرت محسوس ہوتی ہے، اس انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک رحمت والی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ فیملی سسٹم کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بعض گھروں میں یہ معاملات چلتے ہیں کہ اگر دو بچے آپس میں لڑے تو ان کی وجہ سے ان کے والدین بھی لڑ گئے، جب وہ لڑے تو پھر فیملی سسٹم خراب ہو گیا۔ بچے تو آپس میں صلح ہو جاتی ہے، بڑے وہ تو بیچارے کب سے ناراض ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرمایا آگے